السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم واحسن الکلام کلا ودلا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بچوں، کچھ بچوں نے مجھے سوال کیے کہ سر آج کا جو درس ہے ویکلی، اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مین جو بھی آپ کو ہیں وہ میں ہائی لائٹ کروں گا، اس پہ میں برڈز آئی بھی ہوگا، تھوڑا سا میں طائرانہ زیادہ لیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو ہم تمام مسلمان جتنے بالغ مرد عورت ہیں ان پہ روزہ فرض ہے، بالغ مرد عورت پہ روزہ فرض ہے۔ اب اللہ پاک اتنے رحیم و کریم ہے، جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آگے والے جو آیات ہیں اس میں اللہ فرما رہے ہیں اور تم میں سے جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر پہ جائے، اللہ پاک دیکھیں کتنے رحیم ہیں، اپنی مخلوق پہ کتنا رحم کرنے والے ہیں۔ اور روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے اپنی ٹکٹی پہ لگا لیں کہ مر رہا ہے آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نو نیور۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ماؤں سے 70 درجہ زیادہ پیار کرتے ہیں بھائی۔ اللہ پاک قرآن پاک ایک کوڈ آف لائف ہے، ایوری کوسچن از دیئر، ایوری آنسر از دیئر، ہر سوال کا جواب قیامت کی دیواروں تک قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جو ہمارے اذہان میں سوال اٹھنا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم میں سے یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، یہ گنے ہوئے ایام معدودات کہا گیا ہے کہ گنے ہوئے چند گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30 ہوتے ہیں۔ تو ان میں کوئی بندہ اگر بیمار ہو، واقعی بیمار ہو، جو روزہ رکھنے سے اس کو بیماری بڑھ جائے گی وہ چھوڑ دے۔ جو بندہ سفر پہ جا رہا ہے، کسی نے لاہور جانا ہے، اس کو سفر آ گیا، فوتگی پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، غمی پہ جانا ہے، کسی کے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے جانا ہے، رشتہ داروں میں آپ کے سفر ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تو بیٹا بڑا رحیم کریم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان ہلکان کر کے آپ نے روزہ رکھنا ارے بھائی اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی پیش آتا ہوں، جیسا میرے بارے گمان کرے گا میں ویسے ہی پیش آؤں گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم کریم ہے، اپنا گمان رکھیں گے بڑے کریم ہے، بڑے جو ہے غفور الرحیم ہے، اللہ ویسے ہی پیش آئیں گے۔ اللہ کی 99 ناموں میں صفاتی نام جو ہے جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مومن محیمن بھی ہے، لطیف الخبیر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نام کا مجھے واسطہ دو گے میں ویسا ہی پیش آؤں گا، سبحان اللہ، جیسے نام کا واسطہ دو گے میں ویسا ہی پیش آؤں گا۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہم پہ نرمی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے پہلی بات ہے آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، سارے روزے رکھیں، اللہ میں ایمان یقین کے ساتھ قیام سیام کرنے کی، یہ روزے کی قدر کرنے کی، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دیں۔ تو یہ لیکچر نمبر 3 ہے ہمارا رمضان پہ، تو اس میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں بیٹا، یہ 5 7 10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے سمرائز کر دیا جائے، پریسائز کر دیا جائے۔ تو بیٹا جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں، سفر پہ جا رہے ہیں روزہ چھوڑ دیں بھائی، ہاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بعد میں جب رمضان گزر جائے، رمضان شریف گزر جائے تو 11 ماہ ہے نا پیچھے، رمضان میں جب آپ دیکھیں کہ ایزی ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، سردیوں کے دن ہیں یا چھوٹے دن ہیں، آپ روزے رکھ لو۔ لیکن کوشش مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت اس کے لیے ایک غنیمت ہوا کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ فوراً شوال جب چڑھ جائے تو عید کے 3 دن نکال کے تو بعد میں آپ روزے پورے کر لیں۔ آپ کے جو روزے رہ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بیٹا آپ کے 1 2 3 4 5 روزے رہ گئے ہیں، نو میٹر، اللہ فرماتے ہیں بعد میں پورے کر لیں۔ تو یہ تو بیٹا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایک پیکج ملا ہوا ہے رمضان کا، روزوں کا پیکج اللہ نے دیا ہے آپ کے لیے، جو ہے نا یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ ایک بچہ میرا ہے وہ بیمار ہے، اس کو چکن پاکس نکلا ہوا ہے، وہ بھی روزے چھوڑ دے۔ ایک بچہ وہ اور ہے، وہ اس نے 2 روزے پہلے چھوڑے ہیں، ابھی بات ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے کہا بیٹا آپ اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں پورے کرنے ہیں۔ ہاں، جو بندہ بعد میں پورے کرنے کے بھی اہل نہیں ہے، تو پتہ ہے میں بیماری بڑھ جائے گی تو اس کا فدیہ دے دے، فدیہ کم از کم شریعت نے 150 روپے آج کل
اس کے مطابق مفتیوں نے ہمارے علماء نے 150 روپے نکالا کہ ایک ٹائم کا جو کھانا ہے نا، وقت کا کھانا جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. اب کوشش کریں آپ زیادہ دیں، جنس کے مطابق گندے میں آپ دے دیں، کھجور کے مطابق دے دیں، چاول کے مطابق دے دیں. سوا سا جو آتا ہے وہ آپ کا جو ہے پینلٹی ہے، آپ کا فدیہ ہے، تو وہ بنتا ہے 150 روپیہ. تو آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو 150 200 بھی ہو سکتا ہے. یار اللہ کی راہ میں دینا، اپنے روزے کا فدیہ دے دیں. کوئی بیمار ہے گھر میں، ماں باپ ہیں، ان کا فدیہ دے دیں 150 کے حساب سے. لیکن آپ 300 دیں گے تو اللہ زیادہ راضی ہو جائیں گے، اللہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو وہ اس پہ آپ کو پوچھنے کی قیامت والدین ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا آپ ایک چیز یہ بلے باندھ لیں. دوسری بیٹا آپ نے پوچھا کہ روزہ ٹوٹتا کس سے. یہ 2-3 دن پہلے میرے ایک ہاسٹل کے بچے نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ سر مجھے قے آئی ہے، الٹی آئی ہے، سمجھتے ہیں نا، وہ قے آئی ہے کھانا کھانے کے بعد، تو کیا میرا وہ روزہ ٹوٹ گیا؟ تو میں نے پھر اس کو ڈسکشن کی علماء سے. ہمارے انکل ہیں دارالسلام، مکتبہ دارالسلام سعودیہ میں، انہوں نے 25 ایئرز ایز اے ٹرانسلیٹر کام کیا ہے، وہاں پہ سروسز دی ہیں. تو آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو وہ روحانی مسائل، اسلامی مسائل کے حل کے لیے وہ فورم ہے، تو ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی شریعت کے روپ میں جواب دیتے ہیں. تو ان کا وہ وائس نوٹ آیا، میں نے اس بچے کو بھیجا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قے ہو جائے اور طبعی قے ہو، انگلی مار کے خود قے نہ کی ہو. یہ نوٹبل بات ہے. آپ انگلی ماریں، جس طرح ہم قے لانے کے لیے ایسے گلے میں انگلی مارتے ہیں، وہ خود قے کرتے ہیں، تب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ جنرلی آپ کے طبعی طور پہ آپ کو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ کو قے آ جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اس کے بعد بیٹا آپ ماشاءاللہ ینگ ہے، آپ سوتے ہیں، آپ بیٹا سو گئے روزہ رکھ کے، آپ کو نوکٹرنل امیشن ہو جاتا ہے سوتے ہوئے، جس طرح وہ احتلام وغیرہ کہتے ہیں نوجوانوں میں، تو بیٹا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، نیور. شریعت کے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. ہاں آپ اسی طرح اٹھیں، اپنی صفائی کریں، دھوئیں، آپ نہائیں اور فرضی غسل کریں، آپ کا روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ ڈاؤٹ میں ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نو. ہاں روزہ ٹوٹتا ہے میاں بیوی کی مباشرت سے، میاں بیوی کی میل سے، ان کی میٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ حلال کام ہے جو اللہ نے عام دنوں میں حلال کیا، اور روزے کی حالت میں یہ بھی اللہ نے منع کر دیا. یہ بیٹا حلال کاموں سے منع کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے ٹریننگ پیکج. 1 منتھ کا ٹریننگ ہے، عام 11 ماہ کو بہتر کرنے کے لیے. بھوکا پیسہ رکھنے سے اللہ کو ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھوکا پیسہ نہیں رکھنا چاہتے. ہماری ٹریننگ کروانی ہے کہ بھائی 11 ماہ ہم نے اسی طرح گزارنے ہیں، مسجد اس طرح آباد ہو، قرآن کی تلاوت اسی طرح ہو، 11 ماہ ہم نے اسی طرح حلال حرام کی تمیز کر کے گزارنا ہے. کلیئر؟ تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہم پہ نرمی کرتے ہیں، سختی نہیں کرتے. تو یہ میں نے 1-2 باتیں بتائی ہیں. اس کے بعد بیٹا غیبت نہیں کرنی. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے تحفظات ہیں، بچوں نے ڈسکس کیے کہ سر خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کرام نے جنگیں جو لڑی ہیں اس دور میں غزوے ہوئے، وہ رمضان میں بھی ہوئے، ظاہر شہادتیں بھی ہوئی، زخم بھی لگتے تھے تلواروں کے. آج تو 1 ٹچ میزائل کا دور آ گیا نا، ڈرون کا دور آ گیا، گھر بیٹھے جنگ لڑ لو، میزائل پھینکا، ڈرون پھینکا، وہ لے کے جاتا ہے. آج کل ڈرون آئے ہوئے ہیں جناب، وہ حشرات الارض کی طرح ڈرون آ گئے. پتہ لگتا ہے یہ مکڑا اور مکوڑا ہے، کیڑا ہے، یہ انسیکٹیسائڈ ہے، یہ ریپٹائلز ہیں، کیا ہیں، ہوتا وہ ڈرون ہے. یہ انہوں نے بنا لیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو تفکر تدبر کرتے ہیں کائنات پہ، اللہ تعالیٰ نے تفکر و تدبر کرنے والوں کے لیے، نشانیوں پہ غور کرنے والوں کے لیے کامیابیاں رکھی ہیں. 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے قرآن پاک میں، 750 دفعہ ذکر ہے پوری کائنات پہ غور و فکر کرنے کا. اب بتاؤ ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ ہم وہ چھوڑ گئے، ہم تدبر چھوڑ گئے، ہم فکر کرنا چھوڑ گئے، کائنات پہ اللہ کی آیات پہ غور کرنا چھوڑ گئے. اسی لیے ہم تباہ و بربادی کے کنارے پر کھڑے ہیں. ہلاکو خان نے جب خلیفہ کو، بغداد کے خلیفہ کو جب قبضہ کیا نا، ہلاکو خان نے جب قبضہ کیا بغداد پہ، عراق پہ، تو اس نے خلیفہ کو پاوا زنجیر اپنے سامنے لائے، اور اس نے اس کے سامنے نا اپنے کہا درباریوں سے اس کے سامنے ہیرے جواہرات پیش کرو، اور اپنے سامنے اس نے کھانا منگوایا. ہلاکو خان خود کھانا کھانے لگ گیا، اور اس کو خلیفہ منصور کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو یہ ہیرے جواہرات کھاؤ بھائی. انہوں نے کہا کہ یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا تمہیں کھانا پڑے گا. اس نے کہا نہیں یہ میں کیسے؟ اس نے کہا تم نے ہیرے جواہرات جمع کرتے رہے،
تم نے یہ مت سوچا کہ ان ہیرے جواہرات سے میں تلواریں بناؤں، تیر بناؤں، نیزے بناؤں. اپنی قوم کو تیار نہیں کیا، اپنے سپاہی تیار نہیں کیے، اپنے جنگ کے لیے، اسلام کے لیے اپنا لشکر تیار نہیں کیا. آج تمہیں یہی ہیرے کھانے پڑیں گے جن کو تم جوڑنے کے لیے تم نے یہ زندگی گزار دی ہے. اس نے اور پھر اس نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ یہ شاید اسی میں اللہ کی مرضی یہی ہوگی. ہلاکو نے گرج کے کہا، ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے کہا آج جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی. اس نے اس کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے اس کو روند کے اس کو قتل کر دیا. گھوڑوں نے اس کو اپنے ٹاپوں کے ذریعے اس کو روند کے اس کو قتل کر دیا، تباہ برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. اور ساتھ ایک کوٹیشن دی کہ تمہارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین، ان کے گھر میں فاقے تھے، فاقے برداشت کرتے تھے، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن تلواریں ضرور، ذوالفقار نام کی تلوار ضرور لٹکی ہوئی تھی. یہ کوٹیشن دی اس نے کہا کہ یہ مسلمان کیا ہے جو اپنے ہتھیار تیز نہ رکھے. اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، مومنوں کو چاہیے اپنے ہتھیار تیز رکھے. ہمارے ہاتھ میں موبائل تیز ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ہاتھوں میں موبائل بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ، 40-50 ہزار کے ہیں. ہمیں ساروں کو پتہ نہیں ہے. یہودی ہمارا علاج کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے آخری جنگ ہونی ہے. وہ اپنے بچوں کو موبائل قریب بھی نہیں پھٹنے دیتے. جو بچہ موبائل دیکھ لے اس کو مار مار کے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. آج بھی ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ڈرون کی، ایٹم بم کی، اور جنگ کی، تلوار کی، یہ نیزہ بازی کی، فائٹ کی، مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. مسلمانوں کے بچوں میں انہوں نے حاضر موبائل پکڑا دیا. اور خدا را بھائی غور کرو ہم کس طرف جا رہے ہیں. موبائل کا استعمال پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. اس کو پازیٹیو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے. ایک میں ورڈ بتانا بھول گیا. رمضان اصل میں رمضان نام کیوں رکھا گیا؟ رمضان مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، اس کا مطلب ہے جلا دینے والا. کیا ہے؟ جلا دینے والا. کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. سارے جتنے 11 ماہ میں ہوئے ہیں، 11 ماہ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، اس کی برکت سے سارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کتنا ہم پہ رحم کیا ہے. تو بیٹا آپ سب روزے رکھیں، جو نہیں رکھ رہے وہ اپنا محاسبہ کریں. اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غنیمت سمجھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. میں آخر پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. امت پہ آنے والے جتنے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے ہم 99 ناموں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اپنے محبوب کی امت پہ جو ہے نا وہ نرمی کرو. یا اللہ ہم پہ سختی نہ ہو، ہم پہ آزمائشیں نہ آئیں، ہم پہ کوئی بھی عذاب نہ کیجیے گا. ہم آپ کے جو ہے عاجز بندے. وما علینا الا البلاغ.